साल 2015 का सूरज तल्ख शीरी यादें लिए माजी के दामन में उतरने जा रहा है और साल नौ दस्तक दे रहा है। नए साल की आमद पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद हो, मगर आज जहां हम 2016 की दहलीज पर उम्मीदों का दामन पकड़े खड़े हैं, वहीं बहुत जरूरी है ये भी तज्जिया किया जाए कि पिछड़ा साल मुल्क और मिल्लत के लिए कैसा रहा। नाज़रीन, 2015 आर्मी पब्लिक स्कूल में कौम के 150 बच्चों के दर्दनाक कत्ल पर गम और दुख लिए वारिद हुआ था, मगर इस सानहे के रद्द अमल में मुंतशिर सोचें कौमी और सियासी इत्तेहाद की शक्ल में सामने आई। वजीर आजम ने 150 मासूम बच्चों के कत्लेआम पर इस अज़म का इयादा किया। वो 6 साला खौला भी मेरी बेटी थी, वो हुज़ैफा भी मेरा बच्चा था जो सुबह नाश्ते के बगैर अपनी मैट्रिक की क्लास के लिए निकला और उसकी माँ आज भी उसकी रात तक रही है। इन तमाम फूल जैसे शहीदों की माँओं की आहो पुकार अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। सानहे पेशावर पर सियासी और अस्करी क़यादत इकट्ठी हुई और 20 नुकाती एक्शन प्लान के जरिए दहशतगर्दों के खात्मे का मुसम्मम इरादा भी कर लिया। फौजी अदालतों के क़याम पर सियासी कायदीन में शदीद इख्तलाफात सामने आए, मगर फिर 21वीं तरमीम का कड़वा घूंट भर लिया गया। रजा रब्बानी पार्लियामान में खड़े होकर 21वीं तरमीम पास होने पर शर्मिंदा हुए, हिचकियां भी ली, मगर वोट दे डाला। फिर वो दिन और आज का दिन उनकी तरफ से सकूत है। जितना शर्मिंदा मैं आज हूँ, शायद इससे पहले मैं नहीं था। ये वोट पार्टी की अमानत थी, जो अमानत मैंने पूरी की। सानहे पेशावर की आड़ में धरना सियासत का इख्तिताम जुडिशल कमीशन के क़याम के वादे पर हुआ। 8 अप्रैल को 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील पाई और 22 जुलाई को इसी साल इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तमाम तर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्जामात और बहुतान तराशी का बाब अब हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। हमें तवक्को है कि मुल्क और कौम का कीमती वक्त बर्बाद कर देने वाले भी अब सबक सीखेंगे। मैं वर्डिक्ट तो इनका मान गया हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे जो खदशात हैं वो बढ़ गए हैं। और धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के 4 हलकों के खोलने के मुतालबात पर 3 हलकों का इंतखाब कलअदम करार दे दिया और उसके बाद NA 122 और NA 154 में दोबारा इंतखाब से धांधली का हैजान अपनी मौत आप मर गया। ये जीत मेरी नहीं बल्कि जमहूरियत, आइन और पार्लियामान की समझी जाए। धांधली की तहकीकात और हल्के ना खोलने पर ऐवान से मुस्ताफी होने वाली तहरीक इंसाफ 6 अप्रैल को वापस आ गई। तहरीक इंसाफ की वापसी पर ऐवान का मंजर कश्ते ज़ाफ़रान बन गया। गुजरे सियासी बरसों में पाकिस्तान खप्पे मट्टी पाओ, मैं किसी से डरता वरता नहीं, डिग्री डिग्री होती है कि मशहूर जुमलों की तरह ख्वाजा आसिफ का एक जुमला भी तारीखी हो गया। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक को NA 122 का इंतखाब कलअदम होने पर स्पीकरशिप से हाथ धोना पड़े, मगर फिर एक ही असेंबली की दूसरी मरतबा स्पीकर मुंतखब होने का एजाज भी पा लिया। इसी साल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के इस्तीफे के बाद रफीक रिजवाना को गवर्नर पंजाब बना दिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान की 2.5 साल मुद्दत के खात्मे पर सनाउल्लाह ज़हरी वजीर आला बलोचिस्तान बन गए और 8 जून को गिलगित बल्दिस्तान असेंबली के दूसरे इंतखाब हुए। पीपल्स पार्टी दिवालिया हुई और मुस्लिम लीग नून बरसरे इक्तदार आ गई और 24 नवंबर इसी साल मीर गजनफर अली ने गवर्नर का हल्फ उठा लिया। इसी साल ऐवान बाला के 52 अरकान की रुखसती के बाद इंतखाब हुआ और मुल्क भर से लड़काना तक महदूद हो जाने वाली पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। मैं मियां रजा रब्बानी सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। इसी साल यमन जंग में पाकिस्तान की शिरकत का सवाल उठा तो धीमे मंश मियां जी फिर उलझन में पड़ गए। ना में दोस्ती का भरम जाता और हाँ में ऐवान, पूरा तो सुन लीजिए, ऐवान आसमान सर पर उठा लेता। फिर 6 अप्रैल को पार्लियामान का मुश्तरका इजलास ही इसका हल ठहरा। सऊदी सरबराही में हाल ही में 34 ममालिक का इत्तेहाद जो बना है, इस बार भी वंस अगेन मुश्किल ये आन पड़ी है कि ये बिना बताए पाकिस्तान का नाम शामिल किसकी मंशा पर किया गया है। 2015 का अहम तरीन वक़ुआ चीनी सदर का $52 अरब के मुआहिदात के साथ पाकिस्तान आमद था। अब इसी साल इक़्तिसादी राहदारी की तामीर का मुआहिदा, जहां पाकिस्तान की खुशहाली की तरफ एक बड़ा कदम है, वहीं इलाकाई सियासत के तौर बदलने का जरिया भी।
2015 का ये साल नाजरीन कराची के हवाले से भी बड़ा अहम रहा है। रेंजर्स ऑपरेशन पर सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 9-0 पर छापा, अल्ताफ़ हुसैन साहब के बयानात पर पाबंदी, कमर मंसूर, आमिर खान और डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारियों ने जहां सियासत में हलचल मचाई रखी, वहीं मीडिया भी हलवाई की दुकान बना रहा। जरदारी ने ईंट से ईंट का नारा हुर क्या लगाया, खुद बाहर और डॉक्टर आसिम अंदर हो गए, बेचारे बेखबरी में मारे गए। वो दिन और आज का दिन है कि सिंध में सबसे बड़ा मसला रेंजर्स ही हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये रहें, बिल्कुल रहें, मगर सिर्फ नामालूम अफराद के लिए। मगर MQM कहती है कि उन मालूमों को भी तो पकड़ा जाए कि जिन्होंने माल बनाया और फिर चलते बने। तो हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो होशियार 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 होशियार। खबरों की दुनिया में कई नए ट्रेंड भी देखने को मिले हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक तरफ, सोशल मीडिया की खबरों ने तहलका मचाए रखा है। जहां एक ट्वीट के जरिए सुल्तान वक्त से कारकर्दगी का हिसाब मांगा जाता है, वहीं मोदी के इधर आने पे उस शौक में एक हैरानगी भी फैली। एक ट्वीट के जरिए पाक भारत हैरानी बर्पा कर दी। नाज़रीन, करप्शन और बदउनवानी की अनगिनत कहानियों में मौलाना अली की जो अदाएं हैं वो भी हमें देखने को मिली। कानून का दिल जो है वो पसीजता रहा, तो मीडिया की आंख भी खबर की बजाय अनफॉर्चुनेटली नज़ारों का लुत्फ लेती दिखाई दी। आपने ये भी देखा होगा कि कहीं रिपोर्टर खबर देते देते ये भूल गया कि तौबा गुनाह पर मांगी जाती है, मोदी नवाज गर्मजोशी झप्पी पर नहीं। बगैर वीजे के 120 लोग जो है वो लाहौर में लैंड किया है। तौबा तौबा, ये पहली दफा देखा गया है। और ये भी अजब हो गया कि एक एंकर इस वजह से शोहरत की बाम पर पहुंच गई कि उन्हें काला शाह काला की बजाय गोरे रंग पर बहुत गुमान था। आप इसको ब्राइट करें इसे, कौन है और मैं कैसे सही लगती हूँ। पिछड़े साल में तब्दीली का जादुई नारा पेवस्ता बरस की तरह भी सर चढ़कर बोलता रहा, मगर कौम इस तब्दीली से उस वक्त आशना हुई कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम की शेरवानी की बजाय दुल्हे की शेरवानी ज़ेब तन कर नजर आए। खान साहब की शादी 2014 का अहम तरीन मसला था जो खुदा खुदा करके हल हुआ। इमरान खान धांधली किनारे से निकलकर शादी के चुंगल में फंसे। इमरान खान और रेहाम खान की शादी हुई, और अफसोस की बात यह कि जितनी जल्दी शादी हुई, अनफॉर्चुनेटली उससे कहीं जल्दी तलाक भी हो गई। नया पाकिस्तान जियो में बना और तब्दीली नियो में आई। नहीं रही, तब्दीली आ गई है। 2015 अनफॉर्चुनेटली महंगाई में इजाफे का साल रहा कि तेल की कीमतों और डॉलर की कदर में रिकॉर्ड कमी के बावजूद भी टैक्स की भरमार ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की देखने को मिली। मूडीज और S&P की रेटिंग्स जो हैं उस हवाले से हुकूमती कारकर्दगी का ग्राफ बुलंद तर दिखाई दिया, तो मेट्रोज और सड़कों की तामीर ही को तरक्की की मेराज समझ लिया गया। यह अलग बात है कि सेहत और तालीम और खुराक और पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है, और इस हवाले से 2015 के ऊपर मेरे पास कुछ अपडेट देने को नहीं है। नाजरीन, गुजरे इस बरस में ज़रबे अज़ब और कराची ऑपरेशन पर कप्तानी की जंग अपनी जगह, मगर कौम शुक्रिया राहील शरीफ के नारे लगाती दिखाई दी। ये भी आपको दिखाएंगे हैशटैग थैंक यू राहील शरीफ, ये भी बड़ा पॉपुलर हुआ। मूविंग ऑन, 2015 का बड़ा सियासी कारनामा इक्तदार की निचली सतह तक मुंतकली रहा। चारों सूबों और वफाक में बल्दियाती इंतखाबात के बाद मकामी हुकूमतों का ढांचा तैयार हो चुका है। अब 2015 हमसे रुखसत हुए भी बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े, जिनको आज हम नहीं भूल सकते। कई नामवर शख्सियात हैं अपने साथ जो ये 2015 लेकर जा रहा है। हम मखदूम अमीन फ़हीम, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, शुजा खानज़ादा, सरदार अब्दुल क़य्यूम, आज़म खान होती, जनरल रिटायर्ड हमीद गुल, जावेद इकबाल, बेगम कुलसूम सैफुल्ला, तलाल अकबर बुगटी, समाजी कारकुन सबीन महमूद, मारूफ शायर जमीलुद्दीन आली, PTV के बानी असलम अजहर और क्लासिकल गायक उस्ताद गुलाम हसन, हदायतकार यूनस मलिक और पायलट मरियम मुख्तार साहिबा, कमेडियन फरीद खान और ड्रामा नवीस कमाल अहमद रिजवी को आज के दिन हरगिज़ नहीं भूल सकते। इन बिछड़े लोगों की खिदमत और तमाम तर खिदमत जो हैं हमारे लिए नए साल का पैगाम है, विच वी शुड कीप इन माइंड कि इंसान तो चले जाते हैं मगर उनकी खिदमत जिंदा रहती हैं। वक्त और साल माजी की आगोश में उतर जाते हैं, काम जिंदा रहते हैं। यही हमने भी याद करना है, रखना है 2016 में। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पैनल, स्टे ट्यून्ड।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हामिद मीर साहब मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ जमाल शाह साहब मौजूद हैं, फिल्म एक्टर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सो एनीथिंग फ़नी, कोई भी लाइटर नोट आपको 2015 में नज़र आया, देखा गया, समथिंग जिसने आपको made you smile? बेपनाह ड्रामे थे जो which made us smile, which made us laugh and which also made us sad. कुछ अचीवमेंट्स थी, जैसे मैं अभी भी कह रहा था कि अल्ताफ़ हुसैन की जो तकारीर बंद हुई, that I think is a very significant achievement. वो अचीवमेंट है for the media, for the benefit of media, I think. मीडिया के करने की वजह से तो नहीं हुई, इसका क्रेडिट मीडिया तो नहीं ले सकता। जब वो शुरू हो जाते थे तो मीडिया के बहुत सारे प्रोग्राम्स रुक जाते थे, मुसलसल वो तकरीर किया करते थे और किसी को जरूरत नहीं होती थी कि वो कुछ कर सकते। दैट वाज अ सिग्निफिकेंट इन माय ओपिनियन अचीवमेंट। अच्छा, बहुत कुछ हुआ मेरे ख्याल कराची में जो कुछ हो रहा है, दैट इज़ अ डेवलपमेंट। ज़रा सी बेहतरी आ रही है। अब देखिए मज़े की बात है थोड़ी सी सेम्बलेंस, ज़रा सी मतलब वो कंटेनमेंट की मुझे महसूस हो रही है पहले की निस्बत। मगर ज़ियाउद्दीन साहब ये बताइए 2015 आपके लिए क्या था? जस्ट रन ऑफ द मिल या कुछ हटके था? इनको डायरेक्शन नजर आई, आपको क्या? रिलेटिवली बेटर ईयर देन व्हाट वाज 2014। अच्छा, उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी हुई ना। यानी कराची में लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है, पूरे मुल्क में टेररिज्म के इंसिडेंट्स बहुत कम हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाए। बहुत बड़ी बात है, इन्हें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। किसके कहने पे? चाहे कहने भी, किसी के कहने पे भी हो, अगर फौज करवाती रहे। फौज ही सुप्रीम कोर्ट से मेरी मुराद थी सर, यानी कि धक्का उधर से ही लगा ना। फौज अगर और अभी भी वे विल नहीं नजर आती, का इख्तियारात तो है नहीं ना। नहीं है, लेकिन इट कुड बी टेकन एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स। बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, कैपेसिटीज़ के भी रिजर्वेशंस हैं ना। इन्हें क्या प्रोविंसेस के पास कैपेसिटीज़ हैं 18th अमेंडमेंट को कंप्लीट करने की? इन्हें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं बनाया अभी तक? या नेशनल फाइनेंस कमीशन जो बनना था इस साल, वो नहीं बन पाया। ये सारे इश्यूज हैं कैपेसिटीज़ के। अगर कैपेसिटीज़ डेवलप होती हैं, इन्हें कैपेसिटीज़ डेवलप कहाँ होंगी? आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस में। इन्हें सिविल सर्विस हुई आपकी, जुडिशरी हुई आपकी, पुलिस हुआ आपका, ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस हैं। इनके कैपेसिटीज़ नहीं है, इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इवन फौज में भी कैपेसिटीज़ नहीं है बहुत सी, उनको भी इम्प्रूव करना है। इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी कैपेसिटीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर टेरर फाइनेंसिंग, उसको इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वाइट कॉलर क्राइम जी, इसको कोई फौजी जाके सही नहीं कर सकता। यू हैव टू हैव इन्हें एक्सपर्ट्स, इन्हें जो वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ सकते हैं, जिसमें अकाउंटेंट्स भी हों, जिसमें इकॉनमी को अंडरस्टैंड करते हों। इन्हें ब्लैक इकॉनमी पाकिस्तान की फॉर्मल इकॉनमी से डबल है। अगर इफ दैट इज सो, तो हाउ आर यू गोइंग टू डिडक्ट टेरर फाइनेंसिंग? अब कराची का ले लो तुम, कराची में कोई ऐसा बिजनेस हाउस नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है ऐसा, कोई होटल नहीं है ऐसा जो भत्ता नहीं देता रहा। तो इन द स्ट्रिक्टेस्ट लीगल टर्म जी, सारे के सारे सहूलतकार हो जाते हैं। तो ये हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए रियल सहूलतकार वो ऐसा आदमी जो भत्ता दे रहा है? तो ये सारी चीज़ें। हाँ, और वेरी इंटरेस्टिंग, अभी आगे जाके बात भी करना है। 2016 जो आ रहा है वो राहील शरीफ साहब की उनकी रिटायरमेंट / एक्सटेंशन, बिग क्वेश्चन मार्क। ये साल पता लगेगा, बिकॉज आई थिंक ये साल अनफोल्ड करेगा जो एक लॉजिकल कंक्लूजन है कराची ऑपरेशन की। ये भी अब देखनी है कोई गेम प्लान है जहन में, क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। मगर उससे पहले कैपेसिटी की बात की हामिद साहब, ज़ियाउद्दीन साहब ने मीडिया की कैपेसिटी के बारे में मुझे बताइए कि डू यू थिंक कि हमने इस साल असल इशूज़ से जस्टिस किया है? यानी कि अगर बल्दियाती इलेक्शंस हों तो सही है, लंबी ट्रांसमिशंस हो रही हैं, मगर बदकिस्मती से आई डोंट थिंक बड़े कम लोगों ने एक्चुअल उठा के शोर मचाया बाकायदा तौर पे कि भाई इख्तियारात क्या हैं, उस पर डिबेट कराओ, और उससे पहले कराओ जब टाइम इंपॉर्टेंट था। एवरीबडी सीम टू बी स्लीपिंग। NA 122 हो गया, कराची का इलेक्शन हो गया, वी डू और डाई वाली सिचुएशन बना के लगे हुए हैं। इमरान खान साहब रेहाम की डाइवोर्स हो गई तो भाई दुनिया ख़त्म हो गई, क़यामत आ गई। ये बात देख रहे हैं 2 हफ्ते और कुछ है ही नहीं सिवाय उनकी ज़िंदगी, ज़ातियात
obsession کے علاوہ کچھ میڈیا. So do you think we did justice in 2015? کیا میڈیا ایوالو ہوا ہے؟ آپ نے اپنے سوال میں بہت سے جواب دے دیے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 2015 میں جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے بہت کریڈیبلٹی لوز کی ہے. اچھا. ہاں بہت لوز کی ہے, اور 2-3 مثالیں تو آپ نے خود ہی دے دی ہیں. اور جب ہم نے اپنے طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پر بات کی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, تو انہوں نے کہا جی بس ریٹنگ اسی چیز کی آ رہی ہے. تو میڈیا جو ہے وہ ایک ریٹنگ کا غلام بنتا جا رہا ہے, اور وہ ریٹنگ جعلی ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ریٹنگ جعلی ہوتی ہے, یہ 2 نمبر ریٹنگ ہوتی ہے. یہ پورے پاکستان کے عوام کے خیالات, ان کے جذبات کی ترجمانی نہیں کرتی, چند ہزار لوگ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے حالات کچھ تو بہتر ہوئے, لیکن کراچی کے آپریشن کے دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے براہ راست میڈیا کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے. مثلاً کہ سہولت مرزا کی ایک ویڈیو آ گئی, کہاں سے آئی میڈیا کو نہیں پتا, کس نے دی میڈیا نہیں بتا رہا. اس میں اس نے بہت سے اعترافات کیے, کوئی بات جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی. اس کی پھانسی رک گئی, ملتوی ہو گئی. کیوں ملتوی ہوئی کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. پھر وہ پھانسی پہ لگ گیا اور میڈیا نے کوئی سوال نہیں اٹھایا. چیپٹر کلوز. ہاں چیپٹر کلوزڈ. پھر اب ڈاکٹر عاصم صاحب کا معاملہ چل رہا ہے, میڈیا نے بریکنگ نیوز چلائی کہ جناب انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی روزانہ کرپشن کی ہے, پتہ نہیں چل رہا خبر کہاں سے آ رہی ہے. اچھا پھر جناب کہا یہ ٹیرر 2 بلین 2 ارب روپے روزانہ. پھر پتہ چلا یہ ٹیرر فائنینسنگ کرتے ہیں, خبر کہاں سے آ رہی ہے میڈیا کو نہیں پتا, ذرائع کے حوالے سے بتا رہے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس میں اور ایف آئی آر میں بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. جے آئی ٹی رپورٹ کہہ رہی ہے جی یہ القاعدہ کے لوگوں کا علاج کرتے تھے, اور ایف آئی آر میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. سب سے بڑی چیز میں جو ہے جس کی مجھے بڑی تکلیف ہے پچھلے 2-3 دن سے, کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے 2015 میں 1 دفعہ نہیں 3-4 دفعہ جو وہ اپنے مخصوص پسندیدہ لوگوں کو سامنے بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو اس میں انہوں نے کہا پاکستان میں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے. ایبسلیوٹلی داعش تو ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں. اب ناٹ جسٹ ہم, ویسے پتہ ہے پھر پوری بات کریں, عاصم باجوہ صاحب نے بھی یہی کہا, آپ کے فورن سیکرٹری نے بھی یہی کہا, سب نے. عاصم باجوہ صاحب جو میجر جنرل ہیں یا لیفٹیننٹ جنرل, ڈی جی آئی ایس پی آر. اچھا ڈی جی آئی ایس پی آر 4 اسٹار جنرل. اچھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ داعش نہیں ہے پاکستان. امریکہ میں کھڑے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں داعش کا وجود نہیں ہے, اور پھر داعش کا ایک نیٹ ورک سیالکوٹ سے پکڑا جاتا ہے, ایک نیٹ ورک کراچی سے پکڑا جاتا ہے, ایک نیٹ ورک لاہور سے پکڑا جاتا ہے, تو پھر ہم سب آج 8 خواتین پکڑی گئی ہیں داعش سے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یہ لوگ جو پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں, یہ جو بیانات دیتے ہیں یہ پتہ نہیں. میں نے وقفہ لینے, مگر سر آپ کے سیٹ پہ تو بڑے بڑے سیاستدان بیٹھتے ہیں. مجھے بتائیے اس 2015 میں کسی ایک میں کوئی تبدیلی دیکھی؟ ہاں دیکھی. کس میں؟ عمران خان پہ. اچھا ابھی جو انٹرویو لے کر آئے ہیں بڑی تبدیلی ان میں آئی ہے, بہت تبدیلی آئی ہے. سر سٹیٹس وائز نہیں کہہ رہی فرام سنگل ٹو میرڈ ٹو سنگل, میں سٹیٹس وائز نہیں کہہ رہی. کس طرح سے تب چلے ایک وقفے کے بعد حامد میر صاحب بتائیں گے عمران خان میں کیا تبدیلی دیکھی ہے, اور پھر شاہ صاحب سے بھی پوچھنا ہے کہ ان دی انڈسٹری, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, اینڈ بڑا بوم آیا ہے, بڑی فلمیں آئی ہیں اس سال, انہوں نے کس ایکٹر یا ایکٹریس میں بہت بڑی ایک میچورٹی, تبدیلی اور پوٹینشیل دیکھا ہے. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. حامد صاحب مجھے بتائیے گا, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے عمران خان میں تبدیلی دیکھی ہے اس سال, اگر کسی سیاستدان میں دیکھی ہے تو کیا دیکھی ہے؟ دیکھیں 2014 میں عمران خان جو تھے وہ جب کنٹینر پہ تھے اور دھرنا دیا ہوا تھا تو وہ بہت سے الزامات لگاتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ میں اس اسمبلی میں نہیں جاؤں گا, اور اس میں چور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ جیو پر بھی بڑے الزامات لگاتے تھے, تو اور بھی بہت سی باتیں کرتے تھے. تو میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو 2015 میں وہ اسمبلی میں بھی چلے گئے, یہ اچھی بات ہے, آپ کو اپریشیٹ کرنی چاہیے, میچورٹی ہے. ہاں, اور پھر انہوں نے جو جیو پر الزامات تھے وہ ان کو بھی چھوڑ دیا, اب وہ ہمارے ساتھ بات بھی کرتے ہیں, انٹرویو بھی دیتے ہیں. تو یہ اچھی پازیٹیو تبدیلی ہے عمران خان میں. اور جو میں کہہ رہا تھا کہ سر آپ اتنے بھولے بن رہے ہیں, آپ ان کے یو ٹرن کو تبدیلی کہہ رہے ہیں, یعنی کہ آپ کیا کر رہے ہیں ادھر؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا آپ ان کے یو ٹرن خان ہونے کا جو ان کو لگایا ہوا ہے, آپ اس کو تبدیلی کا نام دے کے, نہیں, یو ٹرن خان نہیں, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, آپ تعریف کر رہے ہیں کیا؟ میں تو
عمران خان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں ان کی پازیٹیو اپروچ پر کہ انہوں نے پہلے غلطیاں کی تھیں, وہ اب کہتے ہیں میں غلطیوں سے سیکھتا ہوں. تو آئی ایم سیریسلی پریزنگ ہم کہ اس نے کہا یہ اسمبلی میں نہیں جاؤں گا, اسمبلی میں چور بیٹھے ہوئے ہیں, لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں. خان نے سیکھا ہے 2015 میں یا کسی اور نے بھی سیکھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ چھوٹے لیول پہ چلے جائیں تو عابد شیر علی صاحب جو ہیں وہ پہلے ان میں بڑی تیزی تھی, بہت زیادہ وہ آپ اس کو پرووک کرتی تھی, وہ پرووک ہو جاتا تھا. میں کرتی تھی نا, آپ تو نہیں کرتے تھے. اب وہ پرووک نہیں ہوتا, اب وہ پرووک نہیں ہوتا. اب ان کی جگہ طلال چودھری. لیکن آپ دیکھیں نا, یہ آپ ذرا اس کو کمپیئر کریں چوہے نثار علی خان کے ساتھ کہ عمران خان نے غلطی کی تسلیم کر لی. چوہے نثار علی خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں داعش کا وجود ہی نہیں ہے, اور ہم نے میڈیا والوں نے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا. اس وقت وہ رحمان ملک جس کو, اچھا میں کریکشن کر دوں بائی دی وے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر عاصم باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی کوئی آرگنائز پریزنس نہیں ہے. یہ آپ نے اپنی ہی بات کی کریکشن کی ہے کیونکہ سر اب آپ دیکھیے نا, جب ان دا فیس آف نیو انفارمیشن جو اپنے آپ کو نہ کریکٹ کرے وہ تو پھر, کیونکہ آپ نے تو عاصم باجوہ صاحب کا نام لیا تو مجھے نہیں سمجھ آئی کس کا ذکر کیا, پھر آپ نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر, پھر مجھے سمجھ آئی. آپ بہت بولے ہیں حامد بھائی, میں تو ہر ایک کو یہ کہتی ہوں جب میں ملتی ہوں کہ حامد بھائی بہت بولے ہیں, ان کے اوپر غلط لوگ لیبلز کرتے ہیں اور غلط یہ باتیں کرتے ہیں. خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں پولا آدمی ہوں, میرے شک نہ کریا کرو. نہیں حامد صاحب, خان صاحب نے تو آج ایک بہت بڑی خبر دی ہے آپ کو. ہاں, انہوں نے کہا کہ شوکت خانم ہسپتال لاہور میں طالبان کا ایک لیڈر جو ہے وہ اپنا علاج کروا گیا, اور ان کو اس وقت پتہ چلا جب اس نے ان کو شکریہ کا خط لکھا. تو یہ, لیکن میں وہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ دیکھیں کہ داعش کے وجود سے انکار کیا چوہے نثار علی خان, ٹھیک ہے. اب اگر داعش کا وجود پاکستان میں ثابت ہو رہا ہے تو چوہے نثار علی خان صاحب کو بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے, اور یہ بھی کہنا چاہیے کہ مجھے سیکیورٹی ایجنسیز نے جو انفارمیشن دی تھی وہ غلط تھی. اوکے, اب آپ لکمہ ڈال رہے ہیں نا ان کے منہ پہ, پھر اس لیے وہ آپ کو برا کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تو بولا ہوں. نہیں, چوہے نثار علی خان صاحب تو مجھے برا نہیں کہتے. ہاں نہیں, دوسرے کہتے ہوں گے نا شاید. اچھا چلے. ضیاء الدین صاحب مجھے بتائیے, پارلیمنٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کس میں؟ پارلیمنٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ پارلیمنٹ نہیں, اٹ از ایز inane and as useless as it has always been. کوئی اچھی خان صاحب آئی بلیو ایک دو بار گئے ہیں, آئی بلیو لاسٹ سیشن میں 14 سیشنز کے اندر ایک دفعہ گئے تھے. میاں صاحب آتے نہیں ہیں, میاں صاحب نہیں جاتے ہیں, منسٹرز بھی آتے نہیں ہیں. So it's you think it's a lame duck right now? ہاں, it is not doing what it's supposed to be doing. اچھا, اور خاص کر پرائم منسٹر کا نہیں جانا وہاں پر, اس سے پارلیمنٹ کی جو وقت ہے نا وہ نیچے جاتی ہے. مجھے یاد ہے نہرو کہا کرتے تھے کہ وہ کوشچن آور ضرور اٹینڈ کرتے تھے. ان سے پوچھا کسی نے کہ بھئی آپ کوشچن آور کیوں اٹینڈ کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں واٹ اٹ ٹیکس ٹو بی اے پرائم منسٹر. اچھا, واٹ اٹ ٹیکس یعنی کہ وزیر اعظم ہونے کے لیے, بننے کے لیے کیا درکار ہے. تو یہ ہمارے پرائم منسٹرز کو بھی چاہیے اور ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو بھی چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کی وقت بڑھائیں. اچھا, انٹرسٹنگلی آئی فیل, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, میں ادھر بھی آؤں گی کہ سینٹ میں بہرحال ایز چیئرمین رضا ربانی نے ایز چیئرمین بڑی تبدیلی لائیں, ڈفرینس لے کر آ رہے ہیں. نہ اسٹینڈنگ کمیٹیز متحرک ہوئی ہیں, ایکٹیو ہوئی ہیں, نہ پارلیمنٹ کے اندر بحث و مباحثہ میں نظر آتا ہے, نہ اٹینڈنس نظر آتی ہے. اگر تبدیلی آئی تو اسلامی نظریہ کاؤنسل میں نظر آئی ہے تبدیلی. ابھی پچھلے یسٹرڈے واز سیڈ, سو اٹس ٹریجک, بگیسٹ جوک, ٹریجک, سیڈ جوک. مگر اب شاہ صاحب آپ کی دنیا میں بڑی تبدیلی آئی ہے جی, رنگ بھر دیے پاکستان میں. اگر آپ اجازت دیں ہم کچھ دکھانا چاہیں گے. جی شو دکھائیے جی. مت کتے کی طرح پیچھے کاٹنے کو آتا. کیوں اجے کمار, منٹو سے کہوں تم پہ بھی کچھ لکھ دے, مشہور ہو جاؤ گے. اماں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ مجھے مار ڈالیں لیکن یہ شادی کرنے کو نہ کریں. مفت میں تو موت بھی نہیں ملتی پیارے. بھونکنے میں اور کاٹنے میں بہت فرق ہوتا ہے. ارے میری سیلفیاں, ارے بجلیاں ہیں بجلیاں, ارے میری سیلفیاں. منٹو زندہ باد. بڑا کم وقت ہے یہ منٹو, کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا. واپس آنے کا شکریہ. بتائیے شاہ صاحب, یہ کلرز بھر دیے گئے, یہ ریوائیول آف دا فلم انڈسٹری ایک فینومینن ہے, مطلب وچ از فینٹاسٹک کہ پاکستان کا سنیما جو ہے ریوائیول کا پہلا سٹیپ لے چکا ہے, وچ از امیزنگ کہ
سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فلمیں بن رہی ہیں وہ ریلیونٹ فلمیں ہیں. جن فلموں نے پاکستان کی انڈسٹری کو ارریلیونٹ کر دیا اور تباہ کر دیا لاہور کی انڈسٹری, وہ ختم ہو گئی. اور اب جو فلمیں بن رہی ہیں وہ ریلیونس لے کے بن رہی ہے, اپنے گرد و پیش کی کہانی ہے. زیادہ تر آپ منٹو لیں, مور لیں, O21 لیں, شاہ لیں, نامعلوم افراد لیں, بے شمار ایسی فلمیں. کچھ فلمیں جو ہے وہ بامبے سنترک بھی ہیں کہ اس میں آئٹم سانگ بھی انہوں نے رکھا ہے اور وغیرہ جوانی فلم یعنی فار انسٹنس. جی which is sad. میرا خیال اس لیے کہ پاکستانی آڈینس جو ہے وہ موڈ میں ہے کہ وہ سپورٹ کرے پاکستانی سنیما کو, جو بڑا وگرس ہے اس وقت. ظاہر ہے وہ بہت زیادہ پالش نہیں ہے, ٹیکنیکلی بہت ایڈوانس نہیں ہے, لیکن اس میں ایک کٹنگ ایج کیپیبلٹی ہے کہ ریلیونٹ کہانیاں لے کے وہ اپنی کہانیاں بیان کر رہے ہیں سمپل پیرائے میں اور وتھ کمانڈ, جس میں سنیماٹوگرافرز نے بڑا اچھا کام کیا, ڈائریکشن بڑی اچھی ہے, اسکرپٹس بڑے اچھے, ایکٹرز نے بہت اچھا کام کیا. ایک بات بتائیے, یہ جو ہم پشنگ دا بارڈر کر رہے ہیں, اب آئٹم سانگز ہیں, کپڑے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں, That I think is going to be a pitfall again. غلط اگر انہوں نے پھر کیا تو پھر وہی بامبے سنترک سنیما. لیکن جمال شاہ صاحب نے ایک فلم بنائی ہے جو ابھی میرے ریلیز نہیں ہوئی, وہ بہت اچھی فلم ہے. میں جو بے شمار لوگ بنا رہے ہیں, میں نے بھی ایک فلم بنائی ہے جو سوات کی انسرجنسی پہ ہے. یہ تو سیریس ہے نا سارے, یہ تو ایشو بیسڈ موویز ہیں. میں بات کر رہی ہوں جو انٹرٹینمنٹ بیسڈ ہیں. آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے یا یو آر ہیپی کہ یہ آرٹ کا ایک فارم ہوتا ہے, آپ مطلب انٹرٹینمنٹ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. انٹرٹینمنٹ ہیز ٹو بی دیر, لیکن پیور انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ کوئی چیز ہے نہیں. انٹرٹینمنٹ ہو, کمپرومائزڈ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے جب سینما ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, سینما جو ہے, سینما ہالوں میں بم دھماکے ہوئے تو لوگوں نے سینما ہال جو ہے وہ شادی گھروں میں تبدیل کرنا شروع کر دیے. تو جب سینما ہوگا آپ کے پاس تو تب فلم آپ کی اچھی بنے گی نا انٹرٹینمنٹ کی. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں جمال شاہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں اگر فلم بنا رہے ہیں پاکستان میں تو یہ ان کو بھی تھوڑا بیک اپ کرنا چاہیے. آپ عامر صاحب, جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پیاسے ہیں. جی, پاکستانی آڈینس جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے فلموں کو, ہر طرح کی فلموں کو. کچھ جوانی وغیرہ ذرا زیادہ بزنس اس لیے کر گئی ہے کہ اس میں مطلب ایک کمپرومائز قسم کے اپروچز ہیں, مسالہ ہے جو بہت ایزیلی آپ بیچ سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرف نہ جایا جائے تو پاکستان کے جو فلم میکرز ہیں وہ اپنا ایک جانرا نہیں تو پھر کمپیٹ کیسے کریں گے اگر آپ اس طرف نہ جائیں, اگر آپ نہ آئٹم سانگز کریں, اگر آپ نہ کمپیٹ آپ کس سے کریں. I'm sorry but میں نے اسکرینز پہ ایسی چیزیں بھی دیکھی کہ لائک یو نو a lot of stuff جو میں شاید اپنے والد کے ساتھ نہ بیٹھ کے دیکھ سکوں, یا مجھے شرم آئے کہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے, ادھر کون بیٹھا ہوا ہے, مگر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. so it doesn't matter, like it does matter, it is going to damage the cinema revival initiative. مگر پھر اس کی کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے کہ آپ کمپیٹ کیسے کریں, پھر دنیا میں کیا کیا آ رہا ہے, آپ کمپیٹ کیسے کریں. انڈیا سے آپ اس پیرائے میں کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. کمپیٹ آپ اس وقت کریں گے جب آپ اوریجنل سنیما لائیں گے, آتھینٹک سنیما لائیں گے, زیادہ آرٹسٹک میرٹ کے ساتھ لائیں گے, یعنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے. دیکھیں آپ کے ڈفرنٹ انڈیا سے ڈفرنٹ آپ کے ایکٹر جو ہیں وہ پاکستانی ایکٹر پاکستان کے ٹی وی ڈراموں سے انڈین جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور اپنی فلم میں لے لیتے ہیں. بالکل, اس کا مطلب ہے ٹیلنٹ ہے نا آپ کے پاس. علی ظفر کو لیتے ہیں, وہ عاطف کو لیتے ہیں, وہ اس کا گانا گواتے ہیں. ماہرہ کو لے رہے ہیں, راحت فتح علی خان کو سے گانا گواتے ہیں, وہ فواد خان سے وہ ایکٹنگ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے میں نام لے سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے. لیکن عدنان سمیع نے تو بھارتی سٹیزن شپ بھی لے لی ہے. نہیں, وہ تو خیر ایک بالکل علیحدہ ایشو ہے نا, کیونکہ وہ ایک بالکل علیحدہ سے ایشو ہے. لیکن پاکستان میں مارکیٹ نہیں ہے نا ان لوگوں کے لیے. اب سینما ہال جب تک آپ ریوائیو نہیں کریں گے اور حکومت جو ہے اس کو پروموٹ نہیں کرے گی, اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی فلم انڈسٹری کو, تو کیسے ہوگا یہ. انڈیا میں آپ دیکھیں وہ اپنی فلم انڈسٹری کو. اچھا, ایک وقفہ لے لیں. اب آخری سیگمنٹ میں بات کرنی ہے کہ 2016 میں کون سی بڑی چیزیں ایکسپیکٹ کی جائیں, جو بڑے ایونٹس آ رہے ہیں, واٹ وی ڈو ایکسپیکٹ جو دیکھنے میں آئیں گے. اینڈ آلسو بات پارلیمنٹ کی کر لی, بات سیاستدانوں کی کر لی, یہ بھی جاننا ہے کہ عسکری اداروں میں کیا تبدیلی آئی ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ضیاء الدین صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ پورا سال جو ہم نے دیکھا #تھینک یو راہیل شریف, یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ ہاں نہیں, ظاہر ہے کہ دیکھیں پاکستان میں کافی شروع سے ہی وردی والے کو ایکویٹ کیا جاتا ہے مرد مجاہد سے.
یعنی ایک تاریخی طور پہ ہمارے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے. تو جو بھی وردی پہن کے آتا ہے ہمارے سامنے وہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا سولجر ہے. مگر سر ایکسلنٹ پی آر پورے سال میں آپ نے دیکھا وہ ہی واز ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم اور فار سم ریزن اوور شیڈو کیا سویلین لیڈرشپ کو. نہیں اس میں عاصم باجوہ صاحب کا زیادہ کمال ہے. جی بالکل. بنسبت دیکھیں نا جب ضرب عزب ہو رہی ہے یہاں پر تو ویئر واز دا چیف آف اسٹاف؟ ہی واز آؤٹ آف دا کنٹری فار آلموسٹ 3 weeks. تو یو ڈونٹ لیو اے وار اینڈ گو آن اے ہالیڈے. جب وہ امریکہ گئے تھے امریکہ گئے تھے, پھر برازیل چلے گئے تھے, پھر اور کہیں اور بھی چلے گئے تھے. مگر کوئی نیگیٹیوٹی اس حوالے سے نہیں دیکھنے کو ملی. کسی نے کوشچن نہیں کیا نا اس وجہ سے کہ بھئی اگر ہم نے کوشچن کیا تو وی ول بی ریگارڈڈ ایز غدار. ایک مسئلہ ہے. سر مجھے لگتا ہے مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے. آئی پرسنلی فیل, اور آپ سینئر ہیں, یو آلسو کریکٹ می, آئی فیل کہ جو باتیں میں 2-3 سال پہلے نہیں کہہ سکتی تھی اب میں کھل کے کہہ سکتی ہوں ٹی وی پہ. نہیں یہ تو ہے, کھل کے آپ کہہ سکتے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں ابھی. تو یہ مسئلہ کوئی کبھی نہیں رہا. میں ایس پی آر کا رول سنیما کے لیے واقعی بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز پرٹیکولرلی مائی فلم وہ ان کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی. اینڈ دا اسکرپٹ آئی تھاٹ کہ میں سبمٹ کروں گا تو آدھے سے زیادہ کٹ جائے گا. ناٹ اے سنگل لائن واز کٹ. تو برداشت بڑھ رہی آہستہ آہستہ. آئی تھنک سو دیر از اے ٹریمنڈس سپورٹ. انہوں نے پریس ریلیز جو ایشو کیا تھا یاد ہے آپ کو گورننس پہ, what did they mean by that? اس پینل میں کسی کی پراسرار خاموشی جو ہے نا وہ میں بڑا آبزرو میں ایک بات بتاؤں مہر, کسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہیک ہوا تھا. نیکسٹ ایئر بہت ہی پولیٹیکلی ایکسپلوسو جو ایشو ہوگا نا وہ سینسس کا ہوگا. اچھا. اور یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, دا کنٹری ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ کیسے اس کو عبور کیا جائے اس ایشو کو. اور دوسرا نیشنل فائنانس کمیشن, یہ 2 چیزیں جو نیشنل فائنانس کمیشن یہ 2 چیزیں جو ہے نا بڑی ہائیلی ایکسپلوسو ہوں گی پولیٹیکلی آنے والے سال. این ایف سی اور سینسس. ایک سوال میں آپ مردم شماری چھوٹا سا. سر میں اس سائڈ پہ بیٹھی ہوں نا اس لیے مزے لے رہی ہوں. ایک سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں. یہ حال کچھ دن پہلے ڈیلی ٹائمز میں ایک کالمسٹ تھے محمد تقی صاحب, ان کا کالم بند کروایا, وہ کس نے بند کروایا تھا؟ سر آپ کو پتا ہے کہ اب یہ بڑی بڑی خبریں ان کے پیچھے جو باتیں ہوتی ہیں یہ لیٹ سم تھنگز لیٹ دم گو. چلے انہوں نے کہا این ایف سی ول بی دا بگ تھنگ ان 2016. ہو سکتا ہے. اور سینسس, اور آپ کی نظر میں کیا بڑی 2016 کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو 2016 میں جو نارتھ وزیرستان کے 10 لاکھ آئی ڈی پیز ہیں, خدا کے لیے ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیجو, ان کے نام پہ فراڈ کرنا بند کرو. سر آپ کے لیے 2016 what are you looking forward to? I would like to see a very vibrant movement by the youth against corruption and abuse of merit. اچھا, abuse of power. Power, merit. اور کون اس کو موبلائز کرے گا؟ یا youth leadership, نئے لوگ, not the tried and tested politicians. اب جس میں خان صاحب بھی ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ میں آ گئے. بالکل فاسلز ہیں وہ سارے. عمران بھی. ہاں جی. شاکنگ فار یو. شاکنگ فار می. اوکے, بہت بہت شکریہ جی, وقت ختم ہو گیا ہے. اور اسی دعا کے ساتھ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے, نظر بد سے بچائے, جادو تعویذ سے بچائے, حسد سے بچائے. آنے والا سال جو ہے خوشیوں کا سال ہو, کوئی دکھ درد نہ ہم دیکھیں, قومی سطح پہ بھی اور ذاتی سطح پہ بھی. ہماری اولاد سلامت رہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہیپی نیو ایئر.